ایک یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جتنے بچے ہمیں سن رہے ہیں جن کو اولاد کہہ سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ اگر پیرنٹس ابھی حیات ہیں، اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، وہ اچھی طرح اس مسئلے کو سنیں۔ بعض اوقات اولاد یہ سمجھتی ہے بھی ماں باپ زندہ ہیں، ان کی پراپرٹی میں، ان کی دولت میں ہمارا حق شامل ہو گیا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں اولاد کا ان کے مال پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ لہذا جو اولاد زندگی میں ڈیمانڈ کرتی ہے بھی میری وراثت مجھے دے دو، ابھی آپ کو کہاں سے دے دیں صاحب؟ پہلے تو آپ ثابت کریں کہ آپ کا حق مال میں شامل ہوا ہے۔ جب پیرنٹس فوت ہوتے ہیں پھر آپ حقدار بنیں گے، زندگی کے اندر سختی کے ساتھ، جبر کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک خاتون نے تو مجھے ایسی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے ایسی اولادوں پر۔ چلے میں وہ بات نہیں کہتا، ذہن میں تو آئی تھی، لیکن شاید وہ خاتون پسند نہ کریں اور مناسب بات بھی نہیں تھی جو اولاد کی طرف سے ماں کو کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں، اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ دین کو خالی ایسا نہ بنا دیں جیسے دال پکانے کے بعد اس پہ بگھار لگاتے نا، تھوڑا سا بس ذائقہ بنانے کے لیے، خوشبو پیدا کرنے کے لیے۔ ایسا ہم نے اپنی زندگیوں میں اسلام کو داخل کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے، کس طرح کا ماحول پیدا ہوگا، کیا کیا ایجادات ہو جائیں گی۔ اس کے باوجود قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ماحول کیسا ہی ہو جائے آدمی مکمل دین پر چل سکتا ہے، ورنہ یہ حکم ہی نہ دیتا، کیونکہ جب ہم چل ہی نہیں سکتے پھر حکم دے گا تو یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ جیسے اندھے کو کہیں کہ تم دیکھو نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ارے بھائی وہ تو پہلے ہی عاجز ہے، پھر اس کو حکم دینے کا کیا فائدہ تھا؟ تو اس لیے ماں باپ بعض اوقات گڑبڑ کرتے ہیں۔ بہرحال اب اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ماں باپ کو تقسیم کرنا واجب تو نہیں، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں ہم زندگی میں دے جائیں، میرا مشورہ یہ ہے سب سے پہلے آپ ایک فتویٰ لے لیں کہ آج اگر میں مر جاؤں تو میری کس اولاد کو کتنا ملے گا۔ اپنا مال، اپنی پراپرٹی، چاہے وہ دکانیں ہیں، پلاٹ ہیں، مکان ہیں، وہ سب آپ تفصیل دے دیں، اس پہ فتویٰ لے کے رکھ لیں اور بچوں کو بتا دیں کہ ہم مرے اس فتوے کے مطابق تقسیم ہوگی۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں زندگی میں دے دوں بس، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اس میں اب دو قول ہیں۔ اس میں افضل صورت یہ ہے کہ سب کو برابر دیں۔ اس صورت میں لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں، دونوں، سب کو، دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں تو کل مال کے 4 حصے کریں، ایک حصہ سب کو دے دیں۔ اور جو کم افضل قول ہے جس کو مفضول کہتے ہیں، اس میں اسی طرح تقسیم کریں جیسے وراثت ہوتی ہے کہ 2 حصے لڑکے کے اور 1 حصہ لڑکی کا۔ لہذا اگر 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو اس کے 6 حصے کریں گے، 2 حصے بیٹوں کو اور 1 حصہ بچیوں کو ملے گا۔ اس طریقے سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن پیرنٹس سے میری گزارش یہ ہے، آپ کی اولاد کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی فرما بردار کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ تھوڑا بہت اپنے لیے علیحدہ کر کے رکھیں۔ وہ وراثت میں بعد میں بچوں کے پاس پہنچنے والا ہے، لیکن اگر آپ ٹوٹل ان کو دے کے اپنے ہاتھ کٹا لیں گے، اس کے بعد ہم نے اولاد کے بدلتے ہوئے رویوں کو دیکھا ہے، اور اتنے حیرت انگیز طریقے سے دیکھا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اولاد اصل میں نہیں بدلتی، ان کو مشورے دینے والے بدل دیتے ہیں۔ اگر بیٹا ہے تو بیوی کہے گی کہ اب میں تمہارے بوڑھے ماں باپ کی بالکل کیئر نہیں کروں گی، نکلو یہاں سے اور علیحدہ چلو، ہم وہاں جا کے رہیں گے۔ اس سے پہلے وہ دوائیاں بھی لا کر کھلائے گی، ساس کو بھی، سسر کو بھی، چائے بھی بنا کر دے گی وقت پر۔ اچھا، میں ہر بچی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بدگمانی کی حاجت بھی نہیں ہے، لیکن جو ہمارا معاشرے کا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ اب چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا، بیکار ہو گئے، چھوڑو اب نکلو، اب ان کی کون خدمت کرے۔ ایسا ہرگز مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے ہاتھ کٹ گئے تو گئے کام سے آپ۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر زمین خشک ہو جاتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے، تو کیا ماربل اور ٹائلز بھی پاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نجاست زمین پہ گرے اور اس کا اثر مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ اثر کسے کہتے ہیں؟ رنگ اور اسمیل۔ مثلا بچے نے پیشاب کیا صحن کے اندر، دھوپ بہت تیز ہے، دھوپ پڑتی رہی حتیٰ کہ اسمیل ختم ہو گئی، ہلکا سے کوئی داغ دھبا رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکمل طور پہ اسمیل بھی ختم ہے اور وہ ہوا میں اڑ گیا ہے، تحلیل ہو گیا، یہ زمین پاک کہلائے گی۔ اسی طریقے سے پھر جو چیزیں زمین سے بالکل سختی سے جڑی ہوتی ہیں کہ ان کو جدا کرنا آسانی سے پاسبل نہیں ہوتا، اس میں ماربل ہیں، ٹائلز ہیں، ایسے ہی جیسے آپ کے گارڈن کے اندر، کیاری کے اندر اینٹیں آپ کھڑی کرتے ہیں، آدھی زمین کے اندر آدھی اوپر ہوتی ہیں، وہ تکون سی، ان پہ پیشاب کر دیا بلی وغیرہ نے فرض کر لیں، اور دھوپ سے اس کی اسمیل ختم ہو گئی، رنگت ختم ہو گئی، وہ بھی پاک ہو جاتی ہیں، تو یہ پاک ہو جائیں گی۔ کچھ آفر کوسچنز میرے پاس اور ہیں، وہ لے لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ شادیوں میں
ایک خاتون نے پوچھا کہ شادیوں میں بعض اوقات ہماری بچیاں ڈانس کر سکتی ہیں یا نہیں، جبکہ وہاں نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہو نہ کوئی نامحرم ہو، تو کیا بچیاں تھوڑی بہت آپس میں مل کے ڈانس کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، خوشی کے موقع پہ رقص کی اجازت تو ہے، لیکن انہی قیودات کے ساتھ، جیسے آپ نے خود بہت اچھے انداز سے بیان کر دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بچیاں جو تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہوں، جو عالمہ ہوں، جو مذہب کے حوالے سے پہچانی جاتی ہوں، ان کے لیے تو ہم بالکل منع کریں گے کہ ایسا نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دیندار کا امیج ذہن میں بنائے ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک اثر قبول کرنے کے لیے اسی وقت تیار ہوتے ہیں جب اپنی دانست میں ان کو باعمل اور شریعت پہ چلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اب ان بچیوں کو تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ اس میں شریعت کی کہاں تک اجازت ہے کہاں نہیں، اور وہ لڑکی جو تبلیغ دین کر رہی ہے وہی ڈانس کرے تو پھر وہ بعد میں کہیں گے ہمارے سامنے تو ڈانس کر رہی تھی، اب آگے تبلیغ کر رہی ہے۔ اس طریقے سے چونکہ ایک دیندار کا امیج خراب ہوتا ہے، اس کا اثر ختم ہوتا ہے، اس لیے ایسی بچیوں کو تو مطلقاً ہم اجازت نہیں دیں گے، یا شریعت اجازت نہیں دے گی۔ ہم سے آپ کہیں گے جی مفتی صاحب منع کر رہے ہیں، نہیں، شریعت منع کرے گی۔ اور ایسی بچیاں جو اس حوالے سے نہیں پہچانی جاتی وہ پھر کر سکتی ہیں، جبکہ ویڈیو وغیرہ بالکل نہ بن رہی ہو، کسی نامحرم کے دیکھنے کا اندیشہ نہ ہو، اچھا فحش گانے نہ ہوں۔ ایسی بچیاں جیسے وہ آپس میں بیٹھ کے کچھ گنگنا لیا اور بچی کسی نے تھوڑا بہت کر لیا، اس کی اجازت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی ہے، باقی اس میں خیال کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہماری مسجد میں جب جمعے کے لیے چندہ کرنے لگتے ہیں جمعے کی نماز میں، تو امام صاحب یہ اس طرح جملہ کہتے ہیں، اللہ کے گھر کی جھولی آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ اس میں پیسہ ڈالیں۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے اس سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح کا جملہ کہنے سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو کہ آپ کو علم دین سیکھنا چاہیے، علم دین سیکھنے کے بعد ہی آپ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز۔ ہو سکتا ہے ایک چیز جائز ہو لیکن آپ کا دل اس کو ناپسند کر رہا ہو، تو شریعت کے معاملات میں آپ کے دل یا ذہن کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی سے رزلٹ نہیں نکلے گا، شریعت بتائے گی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر کی جھولی، اب مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کی جھولی آپ کے پاس یعنی مسجد کی جھولی آ رہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں معاذ اللہ اگر یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جھولی پھیلا رہا ہے آپ ڈالیں، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہوتی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر کی جھولی، لہٰذا اپنے قلبی کیفیت بدلیے، ان کا جملہ ہمارے نزدیک بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کویسچن کچھ لے لیتے ہیں ابھی کے۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہاف آستین میں نماز بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، ادب و احترام تو یہ ہے کہ اچھا ہے پورا ہو، لیکن اگر کوئی ہاف آستین میں پڑھ لیتا ہے تو چونکہ اتنا حصہ بدن مرد کا کچھ ستر میں داخل نہیں ہے کہ کھلا ستر کا حکم دیا جائے، لہٰذا بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جیسے بچے سکولز میں ہوتے ہیں، وہاں پہ یونیفارم ہوتا ہے بعض اوقات ہاف سلیوز کا، یا جیسے نیوی کے ہمارے جوان ہوتے ہیں ان کا یونیفارم ایسا ہوتا ہے، تو اس میں تو بالکل کراہت نہیں ہے، کیونکہ اب مسئلہ ہے یونیفارم کا۔ عام حالات میں بھی بچے اگر مسجد جاتے ہیں تو ان کو یہ ادب سکھائیں کہ اپنے آپ کو پورا کورڈ کر کے جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن گھر میں جیسے بعض اوقات بچے ہاف سلیوز میں پڑھ رہے ہوں تو پیار محبت سے آپ سمجھا سکتے ہیں، نہ مانے تو آپ پڑھنے دیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹوپی کے بغیر ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اچھی چیز ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں ادب اور احترام یہی ہے، لہٰذا اگر کوئی برہنہ سر پڑتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے سر میں کھجلی ہے، خشکی ہے یا گرمی بہت شدید ہے اور وہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھے تو دوران نماز پوری توجہ بار بار سر کی کھجلی کی طرف جاتی ہے، اور اگر وہ سر کھلا کر کے پڑھے تو اس میں اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے سر کھول کر پڑھنا افضل ہے۔ یہ بعض اوقات ہمارے گھر والے دین سیکھتے نہیں ہیں، صحیح سمجھتے نہیں ہیں، وہ ان پہ بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں، کھانے سے پہلے ٹوپی نہ پہننے پہ مار رہے ہوتے ہیں، واش روم میں اگر بچہ برہنہ سر جا رہا ہے اس کے اوپر سختیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اور بہت سارے معاملات میں وہ حرام اور گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کر رہا ہے، جیسے غیبتیں، چغلیاں خود گھر والے کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کر منہ بھر بھر کے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ برائی نظر نہیں آتی۔ بچہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے گا تو ابا جان اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے۔ سمجھائیں ضرور، میں نے پہلے کہا، اور اچھا ہے، افضل یہی ہے، سر ڈھک کر ہی کھانا کھانا چاہیے، سر ڈھک کر ہی واش روم میں جائیں، سر ڈھک کر ہی نماز پڑھیں، اس کے ادب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر نہ کرے تو اس ادب کے خلاف جانے پر کس حد تک آپ سختی کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو لہٰذا اس پہ شدت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو مسجدوں کے اندر کرتے ہیں کہ کوئی نوجوان بیچارہ برہنہ سر نماز پڑھ رہا ہے تو ہمارے مسجدوں کے بزرگ آ کر وہ مسجد کی گندی سی ٹوپی اس کے سر پہ جما کر اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیں اس کا برہنہ سر پڑنا گناہ نہیں تھا،
ان کا یہ ٹوپی آ کے سر پہ رکھنا گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جو معاملات ہیں ان کے بیچ میں رکاوٹ بن گئے، اس لیے تو آگے سے گزرنے کو منع کیا گیا، اور یہ جا کے ٹوپیاں سر پہ رکھ رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید یہ بہت بڑا کوئی نیکی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں، اس کی نماز میں مخل ہو رہے ہیں، یہ تو معذرت کے ساتھ آپ کا کام نہیں تھا یہ مداخلت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو نماز میں خلل ڈالتی ہے، آدمی کی توجہ بانٹتی ہے، اور آپ نے مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر اس کی توجہ بانٹنے کی کوشش کی ہے، اس لیے گناہگار ہوں گے، ایسا نہ کریں۔